آج بالکل ابتدائی اور سطحی جو تعارف ہے اور اس شخصیت کا جو بنیادی تعارف ہے اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور پھر اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں آگے بڑھاتے رہیں گے اور آپ کی خلافت اور آپ کے وصال تک کا جملہ تذکرہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی شخصیت کا سب سے پہلا تعارف اس کا نام ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کو بھی پہچانیں گے تو سب سے پہلے جس بات کو جانیں گے تو وہ اس شخصیت اور اس ہستی کا نام ہوتا ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے تو ہم میں سے تقریباً سب کو نہیں معلوم ہوگا کہ ان کا اصل نام کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ آپ کا اصل نام عبد الکعبہ ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی ہوئی تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الکعبہ سے ہٹا کر عبداللہ رکھ دیا تھا، اور عبد الکعبہ کے نام سے آپ پکارے جاتے تھے۔ اس کی ایک سند اور ایک دلیل اسد الغابہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعارف پر مستند کتاب تصور کی جاتی ہے، اس میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھی اور جملے یہ استعمال کرتی تھیں، یا رب عبد الکعبہ، اے عبد الکعبہ کے رب۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کو کسی زمانے میں عبد الکعبہ کہا جاتا رہا، اور آپ کے گھر والوں کی جانب سے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا۔ پھر آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ رکھا۔ دو یہ بنیادی اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، دوسرا بنیادی نام کہ آپ کا نام عبداللہ تھا، اور ایک اور نام جو ذکر کیا جاتا ہے کہ جو آپ کا تعارف ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی عتیق تھا، اور اکثر محدثین نے اس نام کو لیا کہ آپ کا نام واقعتاً عتیق تھا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ عتیق نام آپ کے والد بزرگوار نے آپ کا رکھا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تین اقوال ہمارے سامنے آئے ان میں تطبیق کیسے کی جائے؟ تو اس کی تطبیق پھر علماء نے یوں ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، پھر عبد الکعبہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل فرما کر اسے عبداللہ کر دیا، اور پھر یہ عتیق اتنا مشہور ہوا کہ یہ عتیق نام آپ کے لقب کے طور پر آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، یعنی اب آپ عبد الکعبہ بھی ہوئے، عبداللہ بھی ہوئے، اور آپ عتیق بھی ہوئے۔ اور عتیق بنیادی طور پر القابات ہی میں اسے ذکر کیا گیا ہے، لقب ہو کر نام کے طور پر استعمال ہونا یہ کوئی اجنبے کی بات یا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل نام چھپ جاتا ہے اور لقب جو ہے وہ زیادہ معروف اور مشہور ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جب عتیق کہا جا رہا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ لقب ہے لیکن پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ پھر عرب کی دستور میں یہ بات شامل ہے کہ جہاں وہ افراد کو القاب دیتے ہیں وہیں اشخاص اور افراد کے لیے کنیت بھی استعمال کرتے ہیں۔ عمومی طور پر کنیت کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ باپ کو اولاد نرینہ کے ساتھ جوڑ کر اس کی کنیت بنائی جاتی، جیسے اگر کسی کے شہزادے اور بیٹے کا نام عبداللہ ہو تو انہیں کنیت دی جاتی ہے ابو عبداللہ،
اسی طرح سے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی اولاد نرینہ ہوئی ان کا نام تھا قاسم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کنیت ابو القاسم استعمال ہوئی کہ قاسم کے والد یا قاسم کے ابا اور باپ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنیت ہے ابو القاسم، یہ کنیت مسلمانوں میں کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. نام کے طور پر رکھ دیا جائے وہ الگ ہے، لیکن یہ کنیت کسی کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اختصاص ہے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ کنیت ابو القاسم صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی فرد کو یا کسی شخص کو کنیت دی جاتی ہے تو اسے اس کی اولاد نرینہ کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے. اور کبھی وہ کنیت اگر سامنے بیٹا نہ ہو، کوئی غیر ذوی العقول کے ساتھ اسے جوڑا جا رہا ہو، یعنی انسانوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اسے جوڑا جائے، تو اب اس کا معنی باپ والا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں معنی صرف والا آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کنیت عطا فرمائی وہ ہے ابو تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو. تو اب یہ مٹی انسان کے سوا کوئی چیز ہے، غیر ذوی العقول میں سے ہے. تو اب جب اس کی جانب کنیت کا استدلال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے والا. تو حضور نے جو نے فرمایا یا ابا تراب، کہ اے ابو تراب، تو وہ گویا کہ مقصد یہ تھا کہ اے مٹی والے. چونکہ وہ گھر میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ کسی بات پر رنج میں آ کر مسجد تشریف لے آئے اور مسجد نبوی کے صحن میں آپ آرام فرما ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے، حضرت علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا. تو آپ جب مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی چادر مبارک آپ کی پشت سے ہٹی ہوئی ہے. کچی چونکہ زمین تھی تو آپ کی پشت پر صحن کی مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کو جھاڑتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھیے. تو تب سے وہ ابو تراب ہو گئے. اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے تو اپنا نام ایسا چھپایا ہے کہ صحابہ میں اگر کسی نام پر سب سے زیادہ اختلاف ہے تو وہ یہی ابو ہریرہ. ان سے جب کبھی کوئی پوچھتا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں وہی نام بتاؤں گا جو میرے رسول نے میرا رکھا ہے. کہا آپ کے والد نے جو آپ کا نام رکھا وہ بتائیے. کہا مجھے وہ محبوب ہے جو میرے رسول نے میرا نام رکھا. تو جس کو بھی انہوں نے نام بیان کیا ابو ہریرہ ہی بیان کیا. ہریرہ ہرتن سے ہے اور ہریرہ چھوٹی بلی یا بلی کے بچے کو کہتے ہیں. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں سے پیار کیا کرتے تھے، اکثر انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو جب کبھی وہ حضور کی مجلس میں آتے تو آپ کی بغل میں بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرط محبت سے انہیں فرمایا یا ابا ہریرہ، اے چھوٹی بلی والے. اب یہاں پہ ابو کا معنی والد نہیں لیں گے، یعنی بلی کے باپ نہیں کہیں گے چونکہ وہ غیر ذوی العقول میں داخل ہے جیسے ابا تراب. تو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کنیت کی بات کریں تو آپ کی کنیت ہے ابو بکر. ابو بکر عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی آپ کا نام ہے. اصل نام عبداللہ، عبد الکعبہ یا پھر عتیق. کنیت ہے ابو بکر. ابو بکر آپ کو کیوں کہا گیا؟ پہلی بات تو یہ ثابت ہوگی کہ یہ کسی اولاد نرینہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. یہ کنیت کسی اور سبب سے آپ کو ابو بکر کہا گیا. اس کی دو وجوہات ذکر کی گئیں. پہلی وجہ، عربی زبان میں اونٹ کو بکر کہتے، با کاف اور را، اور اس کی جمع آتی ہے ابکر یا بکار. جس کے پاس بہت سارے اونٹ ہوں تو اسے اونٹوں والا کہا جائے گا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس قبیلے سے تعلق تھا وہ قبیلہ کثرت بکار یعنی اونٹوں کی کثرت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بڑی تعداد اونٹوں کی اس کے مالک تھے.
یعنی اپنے قبیلے میں جہاں بہت اونٹ تھے ان میں سے بھی سب سے زیادہ اونٹ جس کے پاس تھے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس وجہ سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو بکر یعنی اونٹوں والے. ایک وجہ اس کنیت کی یہ ذکر کی گئی. دوسری وجہ جو ذکر کی گئی وہ حقیقت کے بہت قریب ہمیں نظر آتی ہے. ابو کا معنی تو آپ جان گئے کہ اگر غیر ذوی العقول کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا والا, اور اگر ذوی العقول یعنی اولاد نرینہ میں سے یا کسی اولاد کے ساتھ اس کو جوڑا جائے تو پھر اس موقع پر وہ باپ کا معنی دیتا ہے. تو یہاں کہا کہ بکرن کا ایک معنی ہوتا ہے اولیت کا, یعنی سب سے پہلے آنے والا, سب سے آگے, اسے بکرن کہا جاتا ہے. کہا کہ اگر اس کنیت کو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو جیسی اولیت جناب صدیق اکبر کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں میں عرب میں کسی سے اگر دوستی کی تو وہ سب سے پہلے جناب ابو بکر تھے. حضور سے دوستی میں یہ اول قرار پائے. پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا, اعلان نبوت فرمایا, تو اس وقت بھی اولیت اسی صدیق اکبر کے پاس تھی, سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئے. پھر جب ایمان لانے کے بعد مال خرچ کرنے کی بات آئی تو سب سے پہلے جس نے مال سامنے رکھا وہ یہی جناب ابو بکر تھے. پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو سب چلے گئے جو حضور کے مان ساتھ اس سفر پر تھے. حضور کی معیت میں جو اولیت حاصل ہوئی وہ بھی جناب ابو بکر کو حاصل ہوئی. پھر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس مسند پر اور اس مصلی پر جو سب سے پہلے جلوہ افروز ہوئے وہ جان کائنات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور ان کی غیر موجودگی میں وہ مصلی کسی کو ملا ہے تو اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں, یعنی نیابت میں بھی آپ اول قرار پائے. اور پھر اس کے بعد کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سمت جناب عمر کو اور دوسری سمت ابو بکر کو تھام کر ہاتھ بلند کیے اور فرمایا ہا کذا نبعث فی یوم القیامہ, آج دیکھ لو جیسے ہم تینوں ایک ساتھ ہیں, کل قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے, الٹے ہاتھ میں عمر فاروق ہوں گے. یعنی یہاں پر بھی اولیت آپ کو حاصل ہے. پھر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے, جنت میں داخل ہونے والوں میں پہلا ہوں گا, میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے. فرمایا اس امت میں جو اولیت جناب ابو بکر کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں, اس لیے بکرن کا معنی جو اولیت کا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا گیا. تو یہ آپ کی کنیت ہو گئی. ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں, اسما کون کون سے قرار دیے گئے؟ نمبر 1 عبد الکعبہ, پھر عبداللہ, پھر تیسرا عتیق جو نام کے طور پر بھی استعمال ہوا اور اسے براہ راست لقب قرار دیا گیا. تھا لقب لیکن اتنا استعمال ہوا کہ نام بن گیا. آپ کی کنیت کیا ٹھہری؟ آپ کی کنیت ابو بکر, یا تو اونٹوں والا کے معنی میں یا پھر اولیت والا کے معنی میں. اور یہ اولیت والا جو معنی ہے وہ زیادہ قریب نظر آتا ہے کہ اس امت میں مصطفیٰ کے بعد جو سب سے پہلے ہیں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب آتے ہیں القابات کی جانب. کسی بھی شخصیت کے ساتھ 2 چیزیں خاص جڑتی ہیں, ایک کنیت اور دوسرا اس کا لقب. اگر وہ شاعر ہوگا تو اس کا تخلص بھی ہوگا, کوئی محرر ہوگا تو وہ اپنا فرضی نام بھی رکھے گا, پھر وہ ایک تفصیل ہو جاتی. لیکن عرب کے دستور میں یہ 2 چیزیں ہر شخص کے ساتھ, چاہے وہ ناکارہ سے ناکارہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ عالی مرتبت ہی کیوں نہ ہو, یہ 2 چیزیں تو نظر آنی ہی آنی, کنیت اور لقب. اب جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کی ہم بات کرتے ہیں تو وہی نام جو عتیق میں نے آپ کو ذکر کیا اسے بحیثیت جب لقب لے کر آئیں تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کو عتیق کہا کیوں گیا. 2 القابات آپ کے بہت زیادہ مشہور ہیں, اور ایک پوری تفصیل ہے آپ کے القابات کی, لیکن 2 القابات سب سے زیادہ مشہور ہیں, ایک عتیق اور دوسرا صدیق. یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم پروناؤنس کرتے ہوئے, تلفظ کرتے ہوئے یہ نام غلط پکارتے ہیں. یہ 2 طرح کے ہیں, صاد, دال, یا, قاف.
اگر اس کے اوپر اعراب نہ ڈلے ہوئے ہوں تو ایک جیسے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک ہے صدیق اور ایک ہے صدیق. صدیق کا معنی دوست ہوتا ہے اور صدیق کا معنی صدق سے ہے، سچا. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب ہے وہ صدیق نہیں بلکہ وہ صدیق ہے، یعنی سچائی سے نکلا. ٹھیک. اور دوسرا جو لقب ہے وہ ہے عتیق. ہم اسی وزن پر صدیق کو بھی چڑھاتے ہیں، عتیق بر وزن صدیق، تو ایسا نہیں بلکہ عتیق اور صدیق. عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی جو وجوہات ذکر کی گئی میں چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اس میں گرامی عبداللہ تھا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا انت عتیق من النار. عتیق کا معنی اتقن سے ہے، جدا ہوا ہوا، الگ ہوا ہوا، آزاد ہوا ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عبداللہ انت عتیق من النار، کہ تم جہنم سے آزاد ہو. فرمایا اس وجہ سے آپ کا لقب عتیق پر گیا، کیونکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جب اگر کسی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے تو ان بشارتوں میں بھی اولیت رکھنے والے جناب صدیق اکبر. جن 10 افراد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر جنت کی بشارت عطا فرمائی، اسی مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 کے نام ذکر فرمائے. اور جب جنت بانٹی جا رہی تھی تو اس بانٹنے میں بھی جس کو سب سے پہلے جنت ملی وہ بھی جناب صدیق اکبر تھے. پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ اور پھر سارے دیگر اسماء 10 کے 10 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے. انت عتیق من النار، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں آگ سے آزاد فرما دیا. ایک اور روایت حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر فرمائی، جو حضرت صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی وجہ سے رہتی دنیا تک جتنے مسلمان ہیں تمام کی ماں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے، جتنی بھی ازواج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حبالہ عقد میں تشریف لائیں، ان میں سے صرف ایک سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں جو کنواری تھیں، ورنہ بقیہ ساری ازواج یا تو بیوہ تھیں یا پھر مطلقہ تھیں. ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ جو کنواری تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حبالہ عقد میں تشریف لائیں، اور وہ اعزاز اور وہ شرف حاصل ہوا. کائنات کے رہنے والے آخری مسلمان تک کے لیے آپ کو ماں کا درجہ اور مقام دے دیا. اور اس پر بہت بات کی جا سکتی، ان کی عزت، ان کے شرف، ان کے مقام پر انشاءاللہ ہم آگے تسلسل میں اس بات کو بڑھائیں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گھر میں تشریف فرما تھے. کہتی ہیں کہ صحن میں ایک سمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ بیٹھے تھے، دوسری طرف میں بیٹھی تھی، اور درمیان میں ایک چارپائی تھی، یعنی پردے کا انتظام تھا کہ درمیان میں چارپائی رکھی ہوئی تھی، ادھر میٹنگ ہو رہی اور دوسری طرف کہتی ہیں میں موجود تھی. کہا کہ اچانک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مجلس میں مصروف ہیں، تو میرے بابا جان جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر کو دیکھا تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کلام کرتے ہوئے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، اگر کوئی جہنم کی آگ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے. تو اس وجہ سے یہاں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے عتیق کا لفظ استعمال فرمایا تو یہ آپ کے لیے لقب کے طور پر استعمال ہو گیا. فرمایا اس کے بعد آپ کو کثرت کے ساتھ عتیق کہنا شروع کر دیا گیا. ایک اور وجہ بھی ذکر کی گئی، وہ ذکر یہ ہے کہ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟
تو آپ نے جو وجہ ذکر فرمائی وہ بھی ایک وجہ نظر آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے گھر میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچپن ہی میں اس دنیا سے چلا جاتا, یعنی وہ اولاد پروان نہ چڑھتی. کہا کہ جس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے یہ دعا مانگی, باری تعالی اگر یہ بچہ, جب وہ حاملہ تھیں تو فرمایا کہ اس وقت وہ یہ دعا کرتی ہیں, باری تعالی اب یہ حمل میں جو بچہ ہے اگر یہ موت سے آزاد ہے, یعنی موت سے عتیق ہے, تو مجھے ضرور عطا فرما. تو فرمایا کہ وہ جو ماں کی دعا تھی اور اس میں عتیق لفظ کا جو استعمال تھا, اس وجہ سے جب وہ پیدا ہوئے تو پھر عتیق کے نام سے معروف ہو گئے کہ ماں انہیں عتیق کہتی رہی, موت سے آزاد. اور بہت ساری وجوہات ذکر کی گئی ہیں, اگر تفصیل میں گئے تو وہ کافی زیادہ سلسلہ ہے. ایک اور وجہ میں عرض کر دوں, میرۃ المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا چونکہ آپ مزاج میں انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان تھے اور آپ کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کرتے تھے. عتیق کا معنی چونکہ جدا کرنا, الگ کرنا, آزاد کرنا ہوا کرتا ہے, تو کثرت کے ساتھ جو غلاموں کو آزاد کرتے تھے اس لیے ان کا نام ہی عتیق پڑ گیا. اور یہاں تک کہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے آزاد کروایا, وہ ایک پوری تفصیل ہے. پھر قرآن نے اس کی گواہی دی کہ کوئی احسان کا بدلہ نہیں اتارا, بلکہ انہوں نے تو صرف بلال حبشی کو اس لیے آزاد کروایا ہے کہ ابو بکر چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. آپ کے اخلاص کی گواہی قرآن مجید فرقان حمید نے دی. تو یہ جو لقب ہے عتیق, اس عتیق کے پیچھے جو آزاد ہونے کا معنی پایا جاتا ہے, تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان وجوہات کی بنیاد پر آپ کو عتیق کہا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر دہرا دوں, نام عبد الکعبہ, عبداللہ یا پھر عتیق. کنیت ابو بکر. ابو بکر کہنے کی دو وجوہات. ایک وجہ یہ کہ اگر یہ بکرن بکارن سے یعنی اونٹ سے ہے تو اونٹوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے آپ کو اونٹوں والا کہا گیا, تو آپ کی کنیت ابو بکر ہو گئی. یا پھر بکرن کا معنی جو اولیت کا ہے, اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا گیا کہ یہ اولیت والے ہیں, سب سے آگے رہنے والے ہیں اور سب سے مقدم رکھے جانے والے ہیں, اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا. آپ کا لقب جو عتیق ذکر کیا گیا, تو اس عتیق لفظ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک نام استعمال ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انت عتیق من النار, تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو, اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر کوئی جہنم سے آزاد شخص دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ابو بکر کو دیکھ لو, اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. یا پھر آپ کی والدہ کی دعا میں جو لفظ عتیق استعمال ہوا, اس لیے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا. یا آپ کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کرتے تھے, اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا. دوسرا لقب صدیق, جو انتہائی معروف, اور یہ ایسے صدیق ہیں کہ ایسے صدیق امت میں کوئی اور نہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ان کے اس وصف کو کتنا شاندار ذکر فرمایا. انعام یافتہ بندوں کی جب فہرست بنائی, انعم اللہ علیہم من النبیین, جن پر اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ انعام ہے وہ نبی ہے. اس کے مان بعد جو لفظ استعمال ہوا صدیقین, نبیوں کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ انعام جن پر فرمایا وہ صدیقین ہیں. اور یہ وہ صدیق ہیں, صرف صدیق نہیں بلکہ یہ صدیق اکبر, اس امت کے سب سے بڑے سچے ہیں. کہ گویا کہ نبیوں کے بعد جس ہستی کو اعزاز اور شرف, مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ صدیقین ہوتے ہیں. اور ان صدیقین میں جو سر فہرست نظر آتے ہیں ان کو ابو بکر صدیق, جناب صدیق اکبر کہتے ہیں. بہت ساری وجوہات اس کی ذکر کی گئی. ایک فرمایا سیدتنا نبع حبشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق الاصابہ فی تمییز الصحابہ. یہ بھی اسماء الرجال کی کتاب ہے اور اسناد پر اس پر کلام کیا جاتا ہے, جیسے اسد الغابہ صحابہ کے احوال پر ہے, اسی طرح سے الاصابہ بھی امہات کتب میں شمار کی جاتی ہے, یعنی سورسز اور ریفرنس جس کو آپ قرار دیتے ہیں بڑی کتابوں میں. اس کا نام صدیق کی وجہ ذکر کی گئی تو حضرت نبع حبشیہ کہتی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ قد سماک الصدیق,
کہ اے ابو بکر آپ کا نام صدیق میرے رب نے رکھا ہے، یعنی آپ کو صدیق رب ذوالجلال کی جانب سے کہا گیا. اور دوسری سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ وجہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا جو آپ نے تصدیق نامہ جاری کیا تھا، اس کے بعد سے آپ کو صدیق کہا گیا. اس روایت کو روایت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا. امام حاکم نیشابوری نے اپنی المستدرک علی الصحیحین میں اس روایت کو ذکر کیا. کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس پورے سفر کا احوال ذکر کیا. اور یہ باتیں ایسی تھیں کہ جو عقل میں نہیں آ رہی تھیں، لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی تھی کہ اسے کیسے ڈائجسٹ کریں، کیسے اسے جو ہے قبول کریں. اور جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ تو بغلے بجانے لگے کہ آج موقع مل گیا، آج تو ان کی ان انہونی باتوں پر ان کا دوست ابو بکر بھی یقین نہیں کرے گا. تو وہ دوڑتے ہوئے جناب صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہنے لگے حل لک الی صاحبک یزعم اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس. کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ وہ رات کے مختصر سے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے گئے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ او قال ذالک، کہ کیا میرے دوست نے ایسے ہی کہا ہے؟ جو سوال لے کر آئے تھے ان کو تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ یار یہ ہماری بات قبول کرنے والے ہیں، یعنی ہم سے تصدیق چاہ رہے ہیں. تو سب نے دھڑلے سے کہا کہ ہاں یہی تو کہہ رہا. بلکہ ساتھ انہوں نے اور بات بھی جوڑ دی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سارے آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں، اور کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ تو اس موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات میرے رسول نے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو پھر سچ ہی فرمائی، پھر سچ ہی فرمائی ہے، پھر اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے. تو اس پر وہ کہنے لگے کہ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ رات کے اتنے سے پہر میں میلوں کا سفر کر کے وہ واپس بھی آ جائیں، تم پھر بھی تصدیق کرتے ہو؟ اب جو ان کے جملے تھے وہ کہتے ہیں نعم، ہاں میں تصدیق کروں گا. انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذلك اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ. کہتے ہیں کہ تم تو بڑی چھوٹی باتیں لے کر آئے ہو، میں تو ان سے بھی بڑی بڑی باتیں صرف ان کے کہنے پر قبول کر لیتا ہوں. وہ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، میں آنکھیں بند کر کے قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی زبان پر کبھی جھوٹ آتا ہی نہیں. اللہ نے انہیں صادق اور امین پیدا فرمایا. تو جب وہ لوگ اپنے اس حربے میں ناکام ہوئے تو اس موقع کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ لقب لے کر خود جناب جبریل امین تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنے اس غلام کو مبارکباد بھی دیجئے، اور آسمانوں پر میرے رب نے ابو بکر کو صدیق کہا ہے، یعنی سب سے سچا، جو سچے رسول کی سچی گواہی دے وہ صدیق اکبر بنتا ہے. اور پھر اس صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے. اس امت میں افضلیت مطلقہ اگر کسی ہستی کو حاصل ہے تو اس ہستی کا نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پھر اس کے بعد اس امت میں جو درجات تقسیم کیے گئے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہی تقسیم کیے گئے. اس بات پر اس امت کا اجماع ہے. اہل السنہ والجماعہ کی عقائد میں، علم الکلام میں اس بات کو صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا. یہ اجماع ہے کہ اس امت کے سب سے افضل ہستی کا نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دلائل کی دنیا میں بڑے بڑے میدان پڑے ہیں اور اس میں دلائل کے انبار لگا دیے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فقط اتنا کرنا کہ اپنی علالت میں اور اپنی مصروفیت میں کسی کو اپنی مسند پر، ممبر پر، مصلی پر جلوہ افروز ہونے کی اجازت دینا ہی اس بات کا اعلان ہے کہ مصلی رسول پر وہی چڑھے گا جو مصطفیٰ کا نائب ہوگا. حضور کے بعد سب سے پہلے اس نیابت کو جس ہستی نے اختیار کیا اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. تو آج جو بنیادی تعارف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ آپ کے نام، آپ کی کنیت اور آپ کے القابات کے حوالے سے ذکر کیا. عبد الکعبہ، عبداللہ، عتیق، یہ تین نام ذکر کیے گئے. کنیت ابو بکر ہے، اس کی دو وجوہات، یا تو اونٹوں والے یا پھر اولیت والے، ان دونوں معنی میں آپ کو ابو بکر کہا گیا. دو القابات آپ کے معروف ہیں، ایک عتیق اور دوسرا صدیق.
عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جہنم کی آگ سے آزادی کی بشارت عطا فرمائی، ان کی والدہ نے انہیں موت سے آزاد ہونے کی دعا مانگی، اس لیے آپ عتیق کہلائے، یا آپ کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کرتے تھے اس لیے آپ عتیق کہلائے۔ اور آپ کو صدیق کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پورے انسان مصطفیٰ کو چٹلا رہے تھے، اس وقت ایک صدیق اکبر سچائی کی گواہی دے رہا تھا، اللہ رب العزت نے آسمان سے آپ کا لقب صدیق نازل فرمایا، آپ صدیق بھی بنے اور پھر صدیق اکبر بھی کہلائے۔ اللہ رب العزت اس مبارک ہستی کی برکتیں ہمارا مقدر فرمائے، اسی سے ہم انشاءاللہ آپ کے تعارف کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ مبارک مہینہ اسی عظیم ہستی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب صدیق اکبر کے کردار، احوال اور آپ کی شخصیت کے رویداد کے ذریعے سے ہم اپنے مشام روح کو معطر اور منور کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔